السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، دینی ماں اور بہنوں، اس وقت ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا بہت اہم مقصد ہے اور ہمارے دوستوں کی بھی بہت خواہش اور اظہار کے بعد یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ آخر تک دیکھیں گے، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ہمارے مقصد کا پتہ چل جائے گا۔ ہمارے درمیان میں اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، اور اس مہینے کو جو نسبت حاصل ہے وہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک سے ہے۔ آپ کی ولادت اور آپ کی وفات اسی مہینے میں پیش آئی ہے۔ کسی جماعت کا اس میں اختلاف نہیں ہے مہینے کے اعتبار سے۔ ہاں، تاریخ کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ ولادت میں بعضوں نے 9 تاریخ بھی بتائی ہے، 10، 8 کی بھی آئی ہے، 12 کی بھی آئی ہے۔ اس میں اختلاف ہے، صحیح 12 ہی تھی یہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وفات میں بھی 12 تاریخ ہی تھی، صحیح ثبوت ایسا نہیں ہے۔ جمہور علماء کا بس اتفاق ہے، رائے ہے ان کی۔ اگر دیکھا جائے تو 12 تاریخ نہیں نکلتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع، جو آپ کی زندگی میں جو آپ نے حج فرمایا ہے، عرفات کے میدان میں جب آپ وہاں پر موجود تھے، 9 کو جمعہ کا دن تھا، تو وہ اگر 9 کو اگر ہم حساب کرتے چلیں گے، اگر مہینہ 30 کا بھی 29 کا یا پورے 30 کے پورے 29 کے، تو 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ آپ کی نہیں بنتی۔ 9 عرفات کے دن کی جو تاریخ تھی، 9 تاریخ، اور جمعہ کا دن تھا، تو اگر حساب لگائیں گے تو 12 وفات کی تاریخ نہیں نکلتی، لیکن بہت سارے علماء کی رائے 12 کی ہے۔ تو یہ چیز تو میں ابتدا میں آپ کو بتا دیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ممالک میں بہت کثرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کے، میلاد النبی کے جلسے منعقد ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ہم خود ہر سال دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے عید میلاد النبی میں، پوری امت اس پہ جمع نہیں ہے۔ جو بریلوی حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، حالانکہ ان کے بہت سارے کام ہیں، اعمال ہیں، عبادتوں میں بدعت ہی بدعتیں جو ہے سو پائی جاتی ہیں، چاہے وہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کا عمل ہو، یا جنازے کی نماز کے بعد اجتماعی پھر دعا کرنے کا عمل ہو، یا مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد میں اذان دینے کا عمل ہو، یا ایصال ثواب کے لیے دن، مہینہ، سال، وقت طے کرنے کے سلسلے میں ہو، زیارت 10واں، 20واں، 40واں عرس، سال کی برسی ہو۔ اسی طرح سے عید میلاد النبی یہ بھی بدعتی ہے، دیوبند، علماء دیوبند کے نزدیک بھی، اہل حدیث کے نزدیک بھی، اور جو جماعت اسلامی ہے ان کے نزدیک بھی۔ صرف یہ بریلوی حضرات اور جو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ لوگ، مدنی چینل والے، جماعت اسلامی والے، ایک ہے جماعت اسلامی، ایک ہے جماعت اسلامک۔ ہاں، تو یہ مدنی جو چینل والے جو ہرا امامہ پہنتے ہیں پاکستان میں، ان کا جو ہے سو وہاں پر مرکز ہے، جو مولانا الیاس قادری کو وہ اپنا پیشوا بڑا مانتے ہیں۔ بہرحال
بس یہ لوگ اس کو عید میلاد النبی جو ہے سو مناتے ہیں، یہ بھی اختلاف ہے۔ اس میں بھی امت جمع نہیں ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ ان کے پاس نہ تو دلیل ہے ثابت کرنے کے لیے، اس لیے یہ عید نہیں ہو سکتی۔ نبی کی زندگی 63 سالہ زندگی میں اور نبوت کے بعد کی 25 سالہ زندگی میں یہ مہینہ بھی آیا، تاریخ بھی آئی، نہ تو اللہ کے نبی نے عید منائی، نہ تو صحابہ کو حکم دیا، نہ تو خلفائے راشدین خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی کا زمانہ، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے زمانے میں دور میں یہ عید نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بعد میں 600 چلر ہجری میں جو ہے سو ایک بادشاہ نے جو ہے سو اس کو عید میلاد النبی کا نام دے کے منایا ہے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے لیے اس کو عید میلاد النبی، یہ عید اسلام میں، دین میں یہ عید ہے، نہیں مانا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف اس میں بھی ہے۔ اسی طرح سے جلوس نکالتے ہیں۔ جلوس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی ایجاد کب سے ہوئی، شروعات کب سے اور کہاں سے ہوئی؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلا انگریزوں کی حکومت کا دور تھا۔ 1934 یا 35 میں سب سے پہلے میلاد کا جلوس جو نکلا ہے پاکستان، لاہور میں، جو موچی گیٹ دروازے سے یہ جلوس نکالا گیا ہے۔ اور اس جلوس کو نکالنے والا جو بانی ہے اس کا نام بھی بتایا گیا ہے عنایت اللہ قادری، اور اس کی وفات 2002 میں ہوئی ہے۔ پتہ کیسا چلا؟ 2002 میں پاکستان میں ایک پیپر نکلتا ہے، نیوز پیپر، جنگ نامہ کے نام سے۔ اس میں پیپر میں یہ بتایا گیا کہ جلوس بانی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنایت اللہ قادری کی وفات ہوئی بول کے 2002 میں۔ یہ اس کی ایجاد اور شروعات کی یہ تاریخ ہے۔ اس دور سے، اس وقت سے ہر سال جن کے یہاں پر عید میلاد النبی عید ہے، اور انہی کے پاس بھی یہ جلوس ہے۔ جیسا علماء دیوبند کے نزدیک عید میلاد النبی عید نہیں ہے، اسی طرح ان کے یہاں پر یہ جلوس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات کے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے۔ یہی بریلوی حضرات اور مدنی چینل والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، آباد ہے، بس انہی کے یہاں پر عید بھی ہوتی ہے اور جلوس بھی نکالا جاتا ہے۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے یہ بھائی عید میلاد النبی بھی منائے اور جلوس نکالنے کا بھی اہتمام ہوا ہے۔ اب ہمارے ہندوستان میں ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کی اسی مہینے میں ایک تہوار شروع ہوا۔ یہ جو گنیش کی مورتی ہوتے جو بٹھاتے ہیں، اسی مہینے میں وہ مورتی کو بٹھایا گیا ہے، اور 10 دن، 8 دن، 6 دن، جتنی بھی مدت اس کو وہ رکھتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے۔ اس کا جو اٹھنے کا بھی دن جو ہے سو مقرر ہوتا ہے، جیسا بیٹھنے کا دن ہوتا ہے کہ کب بٹھایا جائے، جیسا ان کے جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، سادھو پنڈت وغیرہ، جو وقت اور تاریخ وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ مہورت دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے اٹھانے کا بھی وقت طے ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں 12 ربیع الاول کے دن یہ ہندو بھائیوں کی جو گنیش مورتی جو اٹھانے کا وقت ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول کے دن ہی تھا۔ اب اس کی وجہ سے حکومت کے طرف سے، جیسا حیدرآباد ہے، تلنگانہ،
تو یہاں کی حکومت کے طرف سے یہ مشورہ، یہ جو میلاد النبی منانے والے، اس کو ماننے والے، عقیدہ رکھنے والے عید کا، یہ پورے بریلوی کے بڑے علماء اور یہ جلوس کے جو بانی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، صدر وغیرہ، ان کو سب کو حکومت نے ایک میٹنگ کے عنوان پر جمع فرمایا اور بتایا گیا کہ دیکھو 12 ربیع الاول کو تمہارے نبی کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالتے ہو، اور ہمارا جو ہے سو گنیش مورتی بھی اسی دن جو ہے سو اٹھانے کا دن ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے، آپ کی رائے بھی لی جا رہی ہے، آپ اپنا جو ہے سو جلوس میلاد النبی کا 2-3 دن آگے اس کو بڑھا دو، اور ہمیں موقع دے دو کہ ہم ہماری عید اور ہماری جو مورتی گنیش مورتی ہے اس کو ہم پانی میں پھینک دیں گے، تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا، امن شانتی رہے گی، ماحول جو ہے سو خراب نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے دنگے فساد کی شکل پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر دونوں ایک ساتھ اگر روڈ پہ نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ ماحول بگڑنے کا جو سو اندیشہ رہتا ہے۔ تو یہ بریلوی حضرات اور یہ جلوس کے بانی وغیرہ سو مان لیے، اور وہ حضرات جو ہے سو 12 ربیع الاول کو جو تاریخ تھی ہمارے نبی کی جو ولادت کی، جو یہ لوگ مانتے اور مناتے ہیں اس دن عید، تو ان کی گنیش مورتی اٹھائی گئی، اس کو آگے جو سو بڑھا دیا گیا۔ اب میں یہاں پر رک کے ایک بات کہہ کے میں یہاں سو آگے آ رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عید ہوتی، قرآن اور حدیث صحابہ سے اگر یہ ثابت عید ہوتی، تو مسلمان کبھی دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا، کمپرومائز ہی نہیں کرتے ہم۔ کوئی دوسرا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، میری ذات کے حد تک، ہمارے علاقے کے حد تک، ہماری دنیا کے حد تک، لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر وہ بولیں بھائی جمعہ کے دن تمہاری عید آ رہی ہے، عید الفطر، یا اتوار کے دن عید الفطر، عید الاضحیٰ تمہاری عید ہے، اور ہمارے گنیش مورتی کو بھی اٹھانے کا بھی دن وہی آ رہا ہے، لہٰذا تم ہمیں موقع دے دو اور تم اپنی عید اتوار کو آ رہی ہے نا، منگل کو بنا لو عید الفطر، عید الاضحیٰ، یا جمعے کو عید آ رہی ہے، ہمیں گنیش مورتی پھینکنے کا موقع دے دو، اور تم جمعہ کی عید جو ہے سو تم آتے سو پیر کو یا منگل کو کر لو۔ یہ سمجھوتا، یہ کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ تواتر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، 1400 سال سے مسلمان اس کو عید مانتے ہیں، نبی اور صحابہ حدیث سے اس عید کا ثبوت ملتا ہے۔ کیا ہم جمعہ اتوار کو بنا لیں گے یہ بولنے سے جمعہ کی نماز نہ کو پڑھو بھائی ہماری عید آ رہی، اور تمہارا ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس میں ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، تم جمعہ لہٰذا اتوار کو پڑھ لو؟ ہو سکتا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ سورہ کافرون کا ترجمہ اور تفسیر آپ دیکھیے اٹھا کے۔ ان کی پیشکش تھی کفار مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے ہمارے نبی کو، اگر 1 سال اگر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے تو 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائیں گا۔ یہ جیسے جاہل یہ جو لیڈراں ہیں نا ہمارے سیاسی، یہ فیروز خان اور کون سے خانہ ہیں، اور اپنے نام کے خاطر، ظاہری دنیا کی زندگی کی عزت کی خاطر، نہیں بھائی ہم گنگا جمنا تہذیب قائم کر رہے ہیں، کہیں کہ میرے بیگن کی گنگا جمنا تہذیب قائم کر رہے ہیں،
دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں گنگا جمنا تہذیب کو کچرے میں ڈالنا پڑتا، شریعت کا مسئلہ آیا تو؟ کیا تم عید، اگر جمعہ کے دن عید الفطر، عید الاضحیٰ اگر آ رہی ہے اور ان کی گنیش یا دیپاولی کی، دسہرے کی عید آ رہی ہے، وہ بولے تم عید 2 دن کے بعد منا لو، یا روزہ رکھنے کا چاند دکھ گیا 2 دن کے بعد روزہ رکھ لو، تو کیا تم گنگا جمنا کی تہذیب قائم کرو گے؟ ظالموں، بیوقوفوں، جاہلوں، دین کو دیکھو گے گنگا جمنا تہذیب کو دیکھو گے؟ تو پیشکش کر رہے ہیں کفار مکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا نا، اگر تم ہمارے خداؤں کی 1 سال عبادت کرو، پھر بدلے میں ہم 1 سال تمہارے اللہ کی عبادت کرتے۔ ہمارے نبی بولنا تھا پھر، ارے کیا حکمت کی بات بولے بھائی، حکمت اختیار کرنا، گنگا جمنا تہذیب قائم کرنا بہت اچھی رائے ہے تمہاری، چلو بول کے ہمارے نبی شروع کرے کیا؟ آگے ان کو سمجھیں گے، امن شانتی قائم رہتی بھائی۔ ہمارا جو برادران وطن سے، غیر مسلم بھائیوں سے جو اختلاف ہے، جو ٹکراؤ ہے، وہ ایمان اور کفر کی وجہ سے ہے۔ ہمارا ذاتی معاملہ، ذاتی مسئلہ ہمارے بھائیوں سے کوئی نہیں ہے۔ شریعت خود، دین خود ان کے تعلق سے ذمہ داریاں ہمارے کو دیتا ہے، پڑوس میں ہے تو ان کے حقوق بتائے۔ ہمارے کو یہ اجازت شریعت اور دین نے دیا ہے کہ یہ بیمار ہے تو عیادت کرو، ان کو مدد کی ہماری ضرورت ہے تو ان کی مدد کرو، قرض کی ضرورت پڑے تو قرض دو، ان کے خوشی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور ان کے غم کے موقع پہ غم میں شریک ہو جاؤ شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اپنے آپ ان کو ہدیہ دے کے اپنے اسلام اور دین کا جو سو تعارف کرو، اخلاق پیش کرو، تاکہ وہ دین اسلام کے قریب آئے۔ یہ اجازت ہے ہمارے کو۔ گنگا جمنا تہذیب قائم کر کے ان کا لڈو بھی ہضم ہو جا رہا، ان کے دیوتاؤں کے چڑھاؤ بھی کھا لے رہے، ان کا بگارا، ان کا پرساد بھی، ان کا کھانا بھی کھا لے رہے، اور گنگا جمنا تہذیب قائم ہو رہی۔ تمہارا ایمان اب باقی ہے نہیں ہے؟ جا کے کوئی مدرسے سے فتویٰ لے لو، کوئی مفتی صاحب سے۔ اگر یہ عید ہوتی تو یہ جلوس کے بانیاں، یہ خبر کے پجاریاں، یہ پیلی ٹوپی والے، یہ جھبا کھبا والے کمپرومائز نہیں ہونے دیتے تھے۔ نہیں بھائی، وہ کیا بھی ہون دو، یہ بات نہیں ہوئی۔ پھر نہیں، تمہارے گنیش کو 1 دن پہلے پھینک دو، 2 دن پہلے پھینک دو۔ گنگا جمنا تہذیب قائم کر رہے، جوتے بھی ان کے ہاتھ سے کھا رہے نا، پھر قائم کر کے بھی کیا ہو رہا؟ گنگا جمنا تہذیب قائم کر کے ان کا پیشاب چاٹ کے، تھوک چاٹ کے، ان کے طریقوں پہ جی کے، ان کے برابر پتنگا اڑا کے، ان کے برابر پھٹاکے پھوڑ کے، ان کے مورتیوں کے ساتھ تم بھی پوجا کر کے، فوٹوਆਂ سیلفیاں لے کے گنگا جمنا تہذیب قائم کر کے، جوتے بھی تم لوگوں کو ان لوگوں ہی مار رہے نا، گھس گھس کے گھر میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، کاراں روک کے، گاڑیاں روک کے جے شری رام بولو، جوتے بھی ان لوگ ہی مار رہے نا، بندوق سے گولی بھی ان لوگ ہی تمہارے اوپر چلا رہے نا، گھر بھی تمہارا وہی لوگ جلا رہے نا، مسجدوں کو جلا رہے بھی تمہارے وہی لوگ نا۔ تمہاری گنگا جمنا تہذیب کچھ اثر نہیں کر رہی، یاد رکھو۔ تو اگر یہ عید واقع ہوتی تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا تھا۔ اب جا کے وہ عید میلاد النبی 12 کو جا کے 19 کو ہو گئی، یعنی گویا جمعہ کی نماز منگل 4 شنبے کو پڑھ لینا بولے سر کی بات ہو گئی ہو۔ یہ عید کا حال ہے، یہ جلوس کا حال ہے یہ۔ چلو اب آگے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میں 19 کے دن جلوس نکالنے کے سلسلے میں حکومت پرمیشن دی تھی، آپ دھوم دھام سے نکالو، پولیس حکومت تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں پر 12 کو ہی ہو گیا تھا، یو پی مہاراشٹر ہے، کہیں پر 12 کو ہی ہو گیا وہ، اور کہیں پر 19 کو، تلنگانہ حیدرآباد کے اسٹیٹ میں جو ہے سو 19 کو جو ہے سو یہ ڈیٹ دی گئی تھی حکومت کے طرف سے۔ تو بہرحال جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، مانتے، جلوس بھی وہی نکالتے ہیں۔ علماء دیوبند نہ تو مناتے، نہ تو جلوس میں شریک ہوتے، نہ تو نکلتے ہیں، نہ تو نکالتے ہیں۔
اہل حدیث حضرات کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب 19 کو جلوس نکلا، اس کے بانی بھی ہے، جیسا قبروں کے سجادے ہیں نا، اولیاء اکرام کے جو قبروں پہ پوجا ہو رہی ہے آج، عرس صندل کے نام پہ سجدے ہو رہے، ناڑے کفل منت کے باندھے جا رہے ہیں، حاجت روا مشکل کشا ان کو اللہ بنا لیے لوکا مسلمانہ، ان قبروں کو اللہ والوں کے، وہاں پر سجدے ہو رہے، وہاں پر جو ہے سو سب چیزیں جو ہے سو شرک اور بدعت پورے کامہ ہو رہے۔ تو یہ قبروں کی پوجا کے بھی ذمہ دار ہے نا سجادے، مجاورہ ذمہ دارہ، تو یہ جلوس کے بھی جو سو ذمہ دارہ ہیں۔ حیدرآباد میں پیلی ٹوپی والے ایک حضرت ہے قادری صاحب، اور اسی طرح ایک حافظ صاحب ہیں جو بہت ان کو امت کا غم ہے اور نبی سے بہت عشق محبت ہے بیچاروں کو۔ یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو ہر سال حیدرآباد میں یہ جلوس کی ذمہ داری انہی کے جو سو سپرد ہوتی ہے۔ تو اس سال بھی جو ہے سو یہ جلوس ہمیشہ کی طرح نکلا۔ ٹھیک ہے، جلوس نکالے تھے۔ ہمارے دین اسلام میں، شریعت میں، خوشی میں بھی غم میں بھی ہم دین اسلام اور شریعت کے پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ نہ تو اپنی مرضی سے ہم غم کا اظہار کر سکتے ہیں جو حد پار کر کے، حدود ہے شریعت میں خوشی اور غم کے، اس کے حدود بتائے گئے، دائرے میں رہ کے، خوشی اس طرح سے مناؤ، اظہار اس طرح سے، غم بس اتنا ہی، یہ حدود بتائے گئے ہیں، پابند ہیں ہم خوشی اور غم میں شریعت اور دین اسلام کے۔ تو یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں اور جلوس میں نکالتے ہیں، یہ ایک خوشی کا اظہار ہے، یہ عمل سے ان کے یہاں پر کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس مہینے میں، آپ کی ولادت باسعادت مبارک ہوئی اس تاریخ میں، اس مہینے میں، وہ جلوس نکالتے ہیں۔ تو جیسا میں بتایا نا، خوشی غم میں بھی ہم پابند ہیں۔ اب یہ میلاد کے جلوس میں خوشی کا اظہار ہو رہا، کیسا ہو رہا؟ اور اکثر نوجوانوں کی اس میں تعداد زیادہ رہتی۔ یہ جو بدعتیوں کے جو ہاتھ میں جو قوم اور جو امت کا طبقہ ہوتا ہے، یہی نوجوان جاہل قسم کے، جن کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، انہیں قرآن اور حدیث صحابہ کی زندگی بتا رہا ہمارے کو، یا قبر کی پوجا شرک اور بدعت کی طرف بلا رہا، کیا پیغام دے رہا، ان کو کچھ پتہ نہیں، بس ہندوں کی طرح بس دوڑ رہے ہیں، بس ان کے اشاروں پہ، بس ان کا دامن جو سو پکڑ کے چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے کو دین بتا رہا ہے، یہ ہمارا ایمان بچا رہا ہے یا ایمان ہمارا خراب کر رہا ہے، یہ ہماری آخرت بنا رہا ہے یا ہماری آخرت برباد کر رہا ہے، یہ ہمیں جیسو قرآن اور حدیث شریعت کے دین کے قریب کر رہا ہے یا اس سے ہمارے کو کاٹ رہا ہے۔ یہ نہ تو سوچتے نہ تو دیکھتے، بس اندھوں کی طرح بس پیروی کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں۔ ہم عاشق رسول ہیں، ہم آقا کی جو ہے سو محبت میں یہ کرنا، لائٹنگاں لگانا، سجانا، یہ کرنا، وہ گستاخ رسول ہے، پکوڑے ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ پکوڑے ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ جو سال بھر دین پہ چلے، نمازاں پڑھے، چہرے پہ داڑھی رکھے، گاؤں دیہاتوں میں جا کے تبلیغ کرے، مسجدوں کو آباد کرنے کی مسلمانوں کو فکر دلائے، سنت کے مطابق نکاح کرے، حلال کھائے، حرام سے بچیں، ناچ گانے سے دور رہیں، نبی پہ درود اور سلام بھیجیں، نبی کا کام کریں، انہوں ہو گئے گستاخ رسول۔ اور جو سال بھر یہود نصارہ کا پیشاب تھوک دھنڈ کے چاٹے، کبھی برتھ ڈے پارٹیوں کی شکل میں، کبھی ولیمے کے دن کوٹ پینٹ پہن کے وہ شکل میں، کبھی ہیپی نیو ایئر کے دن کیک کاٹ کے وہ شکل میں، کبھی کٹنگ ان جیسی بنا کے یہ شکل میں، کبھی کپڑے اور طور طریقے ان کی طرح جو ہے سو زندگی بنا کے، یہ تھوک پیشاب چاٹتے رہے سال بھر یہود نصارہ کا، اور بت پرستوں کا گوبر کھاتے رہے، منجوں کی رسمیں شادیوں میں کر کے، سانچک کی رسم، جمعگیاں، چوتھی، دیپاولی میں ہم بھی برابر ان کے پٹاخے پھوڑے، بلکہ ان سے پہلے پھوڑتے ہم لوگ کا، اور اسی طرح سے پتنگا
संक्रांति में पतंगा मुसलमान बेचने वाले भी और उनसे ज़्यादा उड़ाने वाले भी हम लोग का। औरतें बुरखा पहन के पतंगा बच्चों को जो सो तागा मांझा दिलाती हैं। माँ बाप बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम समझते हैं, मुसलमानों के बच्चों को दुकानों में ले जाके चीज़ें दिलाते हैं। तो उनका गोबर खाएं और यहूद नसारा का पेशाब थूक चाटें। चेहरे पे सुन्नत नहीं, 5 वक्त की नमाज की कोई फिक्र नहीं, निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं, हलाल की जगह सूद जा रहा, पेट में हराम जा रहा, झूठ है, नाचने वाली रंडियों के रोज़ाना गाने सुन रहे, नबी की ज़िंदगी के बारे में कोई पता नहीं, एक किताब घर में सीरत की नहीं है, घर में नबी की थोड़ी देर नबी की ज़िंदगी के बारे में बयान नहीं कर सकते, ना खाने पीने की सुन्नत का पता है, कुछ नहीं मालूम। बस 12 रबीउल अव्वल को झंडे लेके निकल गए, पट्टियाँ बांध ले के पेशानी को, घरों पे झंडे लगा के, बस्ती में लाइटिंगें वगैरह कुमकुमें लगा के इन्हों हो गए आशिक़ रसूल, इन्हों हो गए नबी के ग़ुलाम रसूल। ये इनका हाल है। तो 12 रबीउल अव्वल के दिन का जुलूस निकला 19 को। तो खुशी का इजहार भी करने का एक तरीक़ा है ना भाई। आप दुरूद पढ़ते हुए रैली अपने जुलूस की बना के चलते, लोगों को अच्छा पैगाम देते, वो दिन दवाखानों में जाके पेशेंटों को कुछ फ्रूट तकसीम करते, भूखों को ले जाके खाने के पाकिट बांटते, जिनसे लड़ाई झगड़ा हुआ है साल भर से ताल्लुकात हमारे टूटे हुए हैं, हमारे नबी फ़तेह मक्का के मौके पर सबको माफ़ फरमा दिया। आज बदले का दिन नहीं, माफ़ी का दिन है बोल के हमारे ख़ानदानों में किससे लड़ लिए, वहाँ जाके हम माफ़ी मांगते या हम माफ़ कर देते, पड़ोसियों से माफ़ी मांगते या माफ़ी चाहते माफ़ कर देते। कुछ इस तरह से तो होना चाहिए थे ना नबी की विलादत की खुशी का इजहार। जिनका पैसा देना है उसको वापस कर देते। दाढ़ी काटने वाला नियत कर लेता कि मैं आज के बाद से मेरे नबी की सुन्नत को पेशाब की नाली में काट के नहीं बहाता। जिसकी शादी नहीं हुई वो नौजवान ये नियत कर लेना था, मैं सुन्नत के मुताबिक निकाह करता हूँ, बच्ची वालों से कोई पैसा जोड़े में नहीं लेता। सूद खाने वाला सूद से तौबा कर लेना था। बेनमाजी अल्लाह के घर को आने वाला बनना था, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, ये नियतें होना था ना वो दिन। हाँ, जो बीवियों को मार रहे हैं, जुल्म सितम कर रहे हैं, हाँ उनसे माफ़ी मांगना था। शोहरा माँ बाप से नाराज़ है, माँ बाप को तकलीफ़ दिए, उनकी बदवा लेके जी रहे, ऐसी औलाद उनके ख़दमों में जाके गिरना था। ससुराल वालों से जुल्मन तौर पे जो पैसा, गाड़ी, सोना चांदी, घर ज़मीन लिए शादी में, वो वापस करना था। मज़दूर को मज़दूरी कराने के बाद पैसे नहीं दिए या दिए तो कम दिए, उसका बक़िया अदा करना था। गैरों के पास जाके ये इजहार करना था ये हमारे नबी की विलादत का दिन है, हमारे नबी के ये अखलाक है। उनको कुछ हदिये में मिठाई के डब्बे देते या कुछ उनके हिसाब का खाना तकसीम करते, उनके बच्चों को कुछ तुम ले जाके फूल देते, उनके बच्चों के हिसाब के कुछ कपड़े के जोड़े देते, उनको कुछ टोपी क्या पहनाते, कुछ चश्मा उनके बच्चों को देते या हाथ में घड़ी उनके हिसाब से, खिलौने खेलने के उनको हदिये के तौर पे ये देते। ये इजहार था, ये मकसद था नबी की विलादत का। ना बेनमाजी नमाजी बना, ना दाढ़ी काटने वाला दाढ़ी रखा। और वो जितने भी जुलूस में है वो पूरे जोकरों के कटिंगा देखो, सुवर कटिंग, बंदर कटिंग, पैंटा देखो उनके कैसे है। अगर उन्हें झुका बोले तो पैंट पूरा जो सो उतर जाता, पीछे की चेशी उसका पिछवाड़ा पूरा जो है सो नज़र आता। पूरी सल्तनत देख लो बग़ैर टिकट के। अब इसकी रुकू में सजदे में गया तो पूरी सल्तनत नज़र आती। कौन से दौर का निज़ाम गुजरा है पहचान लो इन्हीं। कपड़े ऐसे, कटिंगा देखो तुम्हारे। अरे कुछ तो सबूत तो भी होना ना,
ایک آدمی اگر پولیس والا اگر راستے سے چل رہا ہے تو اس کو دنیا بولتی ہے پولیس والا ہے، علامت کیا ہے؟ ڈریس ہے، اس کے پاس حکومت کا جو سو کچھ نشانیاں ہیں، اس کے نام پہ جو سو نام لکھا ہوا ہے، نشانی ہے، انہیں بتا رہا میں پولیس والا ہوں بول کے۔ اس کو بولنے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، دلیل پوچھنے کی تو پولیس والا ہے کیا، اس کا ڈریس اس کا حلیہ خود بتا رہا میں پولیس والا ہوں بول کے۔ ہمارے جو سکھ بھائی رہتے ہیں ان کی جو پگڑی ہوتی ہے، ان کے کپڑوں کا ایک، ان کے جو سو آپس میں جو کپڑے پہنتے ہیں، ان کے ماحول میں، ان کے کلچر میں، ان کی جو عورتیں خواتین ہوتی ہیں وہ ساڑی وغیرہ نہیں پہنتی ہیں، ان کی خواتین بھی شرٹ شلوار پہنتی ہیں، پردے کا بہت وہ بھی جو سو اہتمام کرتے ہیں، بے پردہ نہیں پھرتے۔ اور وہ مرد حضرات سکھ بھائی ہمارے، ان کا بھی پٹھانی کرتا پیجامہ کا سر کا جو سو لباس ہوتا ہے، داڑھی چھوڑتے ہیں، مونچھیاں بھی ان کے بڑے ہوئے ہوتے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر پگڑی ہوتی ہے، ان کے ساتھ میں تلوار جو بھی ہتھیار ان کی اجازت ان کو حق دیا گیا ہے رکھنے کا، پرمیشن ملا ہے ان کو۔ 1000 لوگوں میں بھی ایک سکھ کو بھی اگر اس میں اگر ہم مجمع میں اگر ڈال دیں تو وہ 1000 لوگوں میں سکھ پہچانے جاتا، 1000 لوگوں میں پولیس اپنی وردی سے پہچانا جاتا۔ ارے ظالمو، ارے ابو جہل کی اولادو، تم عاشق رسول ہے بول کے دعویٰ کر رہے ہیں، رسول ہے، رسول کے رسول ہے، رسول ہے، غلامی رسول ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے کتے گدھے، تو جو زبان سے بول رہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بول کے جلوس میں ہاتھ میں جھنڈیاں لے کے، ارے تو پہلے داڑھی تو چھوڑ کے بتا رہے، گردن تو بعد میں دے، تو موت تو بعد میں قبول ہو دو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بول رہا، یہ بعد میں دے رہے بھائی، اتنی بڑی قربانی، پہلے داڑھی تو چھوڑ، سر پہ ٹوپی رکھ لے۔ ہمارے نبی لنگے سر پھرے تھے زندگی میں، ہاں ہمارے نبی کا کوئی طریقہ بال رکھنے کا نہیں تھا، کتوں کی کٹنگ، بندروں کی، سوروں کی کٹنگ کرا لے کے تو جو ہے سو یہود نصارہ کا پیشاب تھوک ان کی غلاظت لگا لے کے آ کے، ہاں کام ان کا لے کے آ کے تو بول رہا نبی کا غلام ہو۔ جیسا پولیس پہچانے جاتا 1000 لوگوں میں، سکھ بھائی ہمارا پہچانے جاتا، ایک تلک اور بٹو لگا کے ہندو بھائی ہمارا پہچانا جاتا، تو نبی کا غلام بھی تو پہچانے جانا تھا نا۔ کیا ہمارے نبی کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ ہمارے نبی کے بال رکھنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا، کیا ہمارے نبی کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ تو چلتا تو غیر مسلم بولنا کہ یہ جا رہا محمد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، ان کا غلام، تو تھوک یہود نصارہ کا چاٹ کے آ رہا، یہاں آ کے نعرے لگا رہا، کچھ تو بھی علامت تو ہونا۔ یہ ہے جلوس میں نوجوانوں کی تعداد، اکثریت دیکھو ان کی، یہی لوگوں کی، ہاں رگ رگ میں نبی نبی، نماز کب پڑھتا رہے؟ کبھی کبھی۔ یہ ہے عاشق رسول، ہاں کتنی بڑی قربانی ہے ان کے، کتنا بڑا دین کا کام کرے دنیا میں نبی کا۔ آزک بازک بستی کے مسلمان بچیوں کو دیکھنا، چھیڑنا، پٹ گئی پارکوں میں لے جا کے اس کے ساتھ منہ کالا کرنا، کسا مارنا، اس کے برقعے کے گنڈیاں کھول کے اس کی چھاتیوں کو دیکھنا، دبانا، اگر موقع مل جائے تو اس کی شرمگاہ کو بھی دیکھنا، اجازت اگر انہیں اگر دے دی تو پھر زنا بھی کرنا۔ ایسے نوجوان رہتے جلوس میں عاشق رسول کے عشق محبت کے دعوے کرنے والے، ناچنے والی رنڈیوں کے، ہجڑوں کے سال بھر گانے سنے بیٹے، تمہارے فونوں میں اسٹیٹس دیکھو، تمہارے فونوں میں رنڈیوں کے اسٹیٹس ہیں جو شرمگاہ بتا رہی اپنی سامنے کی، پیچھے کی، نیچے کی، اوپر کی، تمہارے فونوں میں یہ رنڈیوں کے اسٹیٹس رکھ لیے۔ ہاں وہ خان یہ خان کا پیخانہ کھا کے زندگی بھر جوانی ان کے نقش قدم پہ چل کے، بال ان کے نقش قدم پہ رکھ کے، فلم ہے تو پہلے نماز کو کبھی فکر نہیں ہوئی جانے کی، فلم آتی کہ اس کی فلم دیکھنے جاتا، ہاں وہ خان یہ خان اس کا بھیجان ہے کہ، یا اس کے لیے انہیں کیا کرا تھا کہ ہمارے نبی کے، صحابہ کے، اولیاء اکرام کے احسانات ہمارے اوپر ہے یا ان لوگوں کے ہجڑوں کے ہیں؟ ہاں ایک مرتبہ امی عائشہ دعا کی درخواست کریں، یا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میرے لیے،
ہمارے نبی دعا کرے یا اللہ اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ جی عائشہ کے چھوٹے بڑے ظاہر کر کے چھپ کے کیے سو پورے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ تو امی عائشہ ہمارے نبی کی دعا سن کے خوش ہو گئے، یہاں تک کہ فرماتی ہے میرا سر گوشت سے جا لگا خوشی کے مارے۔ فرمایا عائشہ اتنی خوش کئی کو ہو رہے تم؟ اللہ کے نبی آپ کی دعا سن کے آپ میرے کو اتنی اچھی دعا دی ہے۔ عائشہ ایسی دعا میں میری امت کو ہر نماز کے بعد دیتا ہوں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کے احسانات، ہمارے نبی بھوکے رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے، ہمارے نبی کے نوازوں کی قربانیاں، ہمارے نبی کے گھر کے چولہے ہمارے خاطر رہے یہ قربانیاں۔ سلمان خان شاہ رخ خان کیا کرا رہے ہمارے واسطے انہیں؟ دعا کون کرے؟ ہمارے نبی کرے ہمارے واسطے۔ تیری میری اماں کے واسطے بہن کے واسطے کون سا خان بھی نہیں کرا؟ ان لوگ کا پیخانے میں بھی تمہارے کو یاد کرتے کہ نہیں کہ تم لوگ کا بڈے رہے سو دن جا کے جو ہے سو اس کو وہاں اس کے بنگلے کن اس کے گھر کن جا کے ٹھہرتے، آؤ آ کے ہمارے اوپر تھوکو نے تو پیشاب کرو ہمارے منہ پہ، ہم پی لے کے چلے جاتے تمہارے بڈے کے لیے مبارکباد دینے ہیں بول کے۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد رہتی دیکھو بمبئی میں، جہاں پر اس کی گیلیکسی جو سو اس کا گھر ہے سلمان خان کا شاہ رخ خان کا، جہاں پر گھر ہے بڈے رہے سو دن جا کے مبارکباد دیتے۔ انہیں آنا دیکھ کے ارے میرے اتنے جو ہے سو بھگتا ہے، یا تو انہیں تھوکنا یا نہیں تو وہاں سے شرمگاہ نکال کے پیشاب کرا تو سب کے اوپر چھینٹے گرے تو، یا منہ میں اگر چلا گیا تو ہماری جو سو دنیا آخرت بن گئی، اب سنور گئی، کیونکہ خان کا پیشاب ہمارے اوپر گرا بول کے خوشی میں آ جاتے۔ سال بھر یہ سب کر کے اب بھائی تم لوگ کا عشق محبت کے دعوے کرنے، شادی میں بچی والوں سے غریبوں سے ان کا گھر بیچنے لگے، بیچارے تمہارے جوڑے میں تمہارے کو پیسے دینے کے لیے، تیرے واسطے بلیٹ گاڑی تیرے کو دینے کے لیے، سونا دینے کے لیے، تیرے کو زمین دینے کے لیے، بیچارے وہ مٹی خوروں کا سے مٹی لینے کی نوبت آئی، وہ گھر بیچے کھیت بیچ کے وہ اپنی بچی کا نکاح تیرے ساتھ کریں۔ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے نکاح ایسا کرتے ہیں، کپڑے ایسے پہنتے ہیں، رگ رگ میں نبی نبی، نماز کب پڑھتا کبھی کبھی، کوئی سنت نہیں تیری کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو 19 کے دن 19 تاریخ کو جلوس میں ہزاروں کی تعداد مسلمانوں کی نوجوانوں کی زیادہ تھی، ڈی جے لگا کر ناچے، ڈی جے لگا کر ناچے۔ میں بول رہا ہوں خوشی میں غم میں ہم دین اسلام شریعت کے پابند ہے، آزاد نہیں ہے۔ یہ جو خبر کے پجاریاں پیلی ٹوپی والے، یہ جو بانی ہے جو صدر ہے جلوس کے، کہاں مر گئے تھے جب ذمہ داری لیے؟ تو پھر کیا ہو رہا تمہاری ذمہ داری میں؟ پھر ہم مولانا مول صاحبہ ولیمے میں باجا بجائے تو ہم حرام ہے گناہ بولتے، میلاد النبی ولادت کی خوشی میں باجا بجانا کون تمہار کو فتویٰ دیا یہ عبادت اور جائز ہو گیا؟ ولیمے میں اپنی شادی ولیمے میں وہ چیز حرام ہے، ہم نہیں بجا سکتے ہماری خوشی میں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں باجا اور ڈی جے یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور یہ مر گئے کیا خبر کے پجاریاں جو عید میلاد النبی کو عید ہے بول کے تمہارے کو بتائے، جلوس میں نکلنا نبی سے محبت کی علامت ہے بول کے بتائے، پھر کہاں گئے تھے؟ کیوں نہیں روکے؟ جب روک نہیں سکتے تو پھر کر رہے کیوں؟ جوتے کھا رہے کئی کو، تھوک لے رہے کئی کو، پوری دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہو رہے کئی کو۔ کون سی خوشی تھی بھائی ڈی جے لگا کے ناچنے کی؟ تیرے کو نبی کی خوشی تھی، یعنی تو تیرے گھر میں اماں بڑھاپے میں حمل سے ہے اس کی خوشی تھی بول کے ناچا؟ 40 سال کے بعد پھر ہماری اماں جو ہے سو ایک بچہ پیدا کر رہی، حمل ٹھہرا، یہ خوشی تھی؟ یا تیری بہن تیری باجی جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی تھی، اماں بولی تیرے کو حیض آنا شروع ہو گیا بیٹا تیرے باجی کو، اب سے جوان ہو گئی، کیا وہ خوشی میں ناچا؟ یا پھر تیرا باپ دوسرا نکاح کر لیا بول کے، ہماری اماں کے علاوہ بھی ایک اور ایک ہماری اماں آ گئی بول کے، سنت پہ عمل ہو گیا بول کے خوشی میں ناچا؟ کون سی خوشی؟ یہ عاشق رسول ہے یا گستاخ رسول ہے؟ یہ
کہاں مر گئے تھے؟ ظالموں، کبھی دیوبند کے علماء اور دیوبند کے مسلک کے مسلمانوں کو کبھی تم لوگ کا دیکھے نبی کی گستاخی ایسا کرے سو؟ تم لوگ کا نہ تو اہل بیت کی شان کی قدر کرتے تم، نہ تو ان کا ادب تمہارے پاس ہے، نہ تو تمہارے پاس اولیاء اکرام کی قدر ہے، نہ تو پھر جو ہے سو نبی کی محبت اور غلامی کی قدر تمہارے پاس ہے، عظمت کی قدر، اور ٹھیکہ لے لیے ہم سنی ہیں، ہم جنت میں جانے والے، جیسا ان کے باپ کے اوپر وہی آئی تھی، ہم اس دنیا میں مسلمانہ ہیں، ہم اس جو ہے سو ایمان والے ہیں۔ میلاد النبی کے موقع پہ ناچ رہے ڈی جے لگا کے، اور پھر اس کے بعد کے مہینے میں 11ویں آتی، کلمے کا جھنڈا محبوب سبحانی کا پیرانے پیر کا لے کے پھر ڈی جے کے ساتھ نکلتے، پھر اس کا الگ جلوس۔ نہ تو تمہارے پاس ولیوں کی قدر ہے، نہ تو ان کی عزت کا کوئی تمہارے پاس اہتمام ہوتا، نہ تو نبی کی عزت ہے تمہارے پاس، نہ تو محرم میں اہل بیت کی عزت ہے۔ ہاں، انہوں شہید ہو گئے کربلا میں، تم ظالموں خوشی مناتے ہو یا تمہارے کو کچھ درد ہے ان کی قربانی کا؟ میٹھے میٹھے مزے کے گوڑ کے دودھ کے شربتہ پیتے، روزہ رکھو بولے تو ہاتھ سے نہیں ہوتا، وہاں روزہ رکھو بولے تو ہاتھ سے نہیں ہوتا، شربتہ پیے دبا کے، روٹا چونگے کھا کے پاد لیتے سو گئے، یہ ہاتھ سے ہوا۔ یا نبی کی سنت چہرے پہ چھوڑو بولے تو ہاتھ سے نہیں ہوتا، کھیر پوریاں کھا کے پاد لیتے جلوس میں تو پھرے، اماں کو سنت کے مطابق زندگی گزار بولے تو نہیں ہوتا، فاطمہ عائشہ کے نقش قدم پہ چلو بولے تو اماں بہن کو جورو کو نہیں ہوتا، لیکن کھیر پوریاں پکا کے کھا کے لوٹ لیتے پاد لیتے سونا تو یہ ہوتا۔ 11ویں میں پیرانے پیر کی کیا زندگی تعلیم نہیں تھی؟ غوث کا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑتے، نعرے لگائے تم لوگ کا، کیا ان کی زندگی ان کے تعلیمات نہیں تھے امت کے لیے؟ ان کے نقش قدم پہ چلنا نہیں ہوتا، لیکن ان کا نام کا صدقہ کھائیں گے، 11 جگہ بھکاریوں کی طرح 11ویں کا کھانا کھائیں گے، ہاں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عروس میں جا کے کھائیں گے۔ کون سے عاشق رسول ہے تم؟ کون سے عشق اولیاء ہے تم لوگ کا؟ نہ تم لوگ کا اللہ والوں سے محبت کرتے، نہ تو نبی سے، نہ تو اہل بیت سے، تم لوگ کا تو دشمنہ ہے ظالمہ، تم تو نبی کے گستاخ ہے، تم اولیاء اکرام کے بھی گستاخ ہے، اہل بیت کے بھی۔ عاشق رسول علماء دیوبند ہیں، کبھی شان میں گستاخی کرے انہوں بڑے پیر کی؟ کبھی ایسا کام حرکت کریں؟ کبھی ہمارے جو ہے سو علماء دیوبند کو دیکھیں نبی کی شان میں گستاخی، ڈی جے لگا کے ناچ رہے، گناہ، اور اس کو نام دے رہے نبی سے محبت کا، عشق کا۔ ارے ظالمو، ایک گلاس کے اندر پیشاب اور دودھ کیسا ڈال سکتے بتاؤ؟ جو گلاس میں پیشاب ہے اس میں دودھ نہیں ڈال سکتے، جو گلاس میں دودھ ہے اس میں پیشاب نہیں جا سکتا۔ تو تم نبی سے محبت اور عشق محبت کا اس کو نام دے رہے ہو، اس کو خوشی بتا رہے ہو۔ جتنے لوگ بھی ناچے، سب سے پہلے تم لوگ اچھا غسل کے فرائض بھی معلوم کر کے غسل کرو، کلمہ طیبہ پاک پڑھو، علل اعلان آ کے نیوز چینلوں میں، بھائی ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی، ہم توبہ کر لیے، ہمارے سے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، ہم کلمہ پڑھ لے رہے ہیں، اگر نکاح ہوا تو تجدیدی نکاح بھی کر لو، پڑھا لو پھر سے۔ اور یہ جو بانی اونی پیلی ٹوپی والا اور یہ جو بھی اور ان کے ذمہ دارہ ہیں، تم لوگ کا بھی ذمہ دار ہے، کل مجرم اللہ کے یہاں تم بھی کھڑے ہوں گے۔ میں تو بولتا ہوں اگر یہ توبہ نہیں کرے، اس کو اگر نہیں روکیں گے، کل قیامت کے دن نبی کے دستے مبارک سے جام کوثر بھی تم لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا، فرشتے بتائیں گے اللہ کے نبی کو، پوری تمہاری جو ہے سو کارگزاری سنائیں گے، تم لوگ کا کیا کرے اللہ کے نبی کے نام پہ دنیا میں، کیا جو ہے سو تم جو ہے سو لوگوں کو کر کے جو ہے سو بتائے۔ تو اس کے لیے تم لوگ کا بھی توبہ کرو، اور یہ بھی جو ہے سو جتنے لوگ کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں ناچے کریں، اور تم بانیہ بھی توبہ کرو۔ راجہ سنگھ رام گیری مہاراج نوپور شرما ڈینمارک میں، فرانس میں کوئی ہمارے نبی کا کارٹون بناتا ہے، یہ راجہ سنگھ جو ہے سو MLA بی جے پی کا، اور یہ حال ہی میں جو سو رام گیری مہاراج جو مہاراشٹر کا، نوپور شرما ایک عورت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم حکومت کو سزا دیو بولے، احتجاج کرے،
ہاں ہم جلوسہ نکالے، اور یہ جو کتے ناچے عید میلاد النبی بول کے جلوس میں، جو نبی کی محبت بتائے ڈی جے لگا کے ناچے، یہ کیا عاشق رسول ہے گستاخ رسول ہے؟ ان کو کون سزا دینا؟ تو یہ جتنے لوگ ناچے اور اس کے جو ذمہ دار تھے، یہ سب توبہ کرو، سب سے عہد کر لو آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے، اور جو ہے سو آئندہ سال بلکہ یہ چیز کو ختم کریں گے۔ ہاں آج تھو تھو ہوگا۔ میں تو بولتا ہوں توبہ نہیں کرے تو تمہارے کو مرتے جب کلمہ بھی نصیب ہوتا نہیں ہوتا، اور اللہ کی نگاہ میں تم مسلمان بھی اب ہے نہیں ہے، نہیں معلوم۔ جیسے وہ گستاخ رسول ہے، تم بھی گستاخ رسول ہے۔ کل قیامت میں تم ابو بکر صحابہ اہل بیت کے صف میں نہیں، ابو جہل اور ابو لہب کے صفوں میں کھڑے ہونا پڑے گا تمہارے کو۔ بہرحال یہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی زندگی اور سیرت اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق دے، اور گستاخی اور نافرمانی سے، بے ادبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ کتوں کو، ظالموں کو اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اوپر ایک احسان یہ کرو، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل اور شیئر کرو دوسروں تک بھی۔ السلام علیکم۔